بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آج ضلع خوشاب کی ایک اہم شخصیت حضرت مولانا مفتی زید محمود صاحب، جنرل سیکرٹری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خوشاب کے پاس تشریف لائے ہیں، اور آج ہم ان سے ضلع میاں والی کے ایک قصبہ ڈوغزن کی ایک اہم شخصیت اور معروف شخصیت حضرت مولانا محمد صادق صاحب کے بارے میں کچھ انفارمیشن لیں گے۔ تو ہم مفتی صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ مولانا محمد صادق صاحب آپ کے استاد رہ چکے ہیں، اور دوسرا ہمارے ضلع میاں والی کے گاؤں ڈوغزن کی ایک اہم شخصیت تھی، تو ہم ان کے بارے میں آپ سے کچھ چند سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ کس سن میں ڈوغزن میں تشریف لائے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو میں حافظ عابد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں ایک ایسے شخصیت کی زندگی کے متعلق آپ نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ ان کے متعلق چند گزارشات پیش کروں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت مولانا حکیم محمد صادق صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ یہ پورے علاقے کے لیے، بالخصوص ڈوغزن اور ہماری برادری کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ ان کی تشریف آوری کی سن تقریباً سن 53-54 کی بنتی ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائے اس وقت ڈوغزن کے علاقے والوں کے عقائد جو تھے انتہائی کمزور تھے، اگرچہ ان سے پہلے ہمارے علاقے کے اندر مولانا محمد شریف صاحب کے والد مولانا محمد عبداللہ رحم اللہ وہ بھی کام کر رہے تھے، لیکن حضرت استاجی کا ایک اپنا مزاج تھا، وہ ایک شاہانہ مزاج رکھتے تھے۔ جس دور میں لوگ ائمہ کرام کو ایک گھٹیا ملازم سمجھتے تھے، وہ ابتدائی طور پر ایک حکیم ہونے کی حیثیت سے، ایک نباد حکیم ہونے کی حیثیت سے آئے، اور ماشاءاللہ وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث اور مفسر تھے، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ غریبوں کو سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ انہوں نے سکھایا۔ وہ اس سن میں آئے، پھر بعد میں جب لوگوں نے ان کی قابلیت کو دیکھا تو مولانا محمد شریف صاحب رحم اللہ جو ہماری بڑی مسجد کے اپنے والد کی جگہ پر امام تھے، وہ جب دوسری مسجد جو اس وقت جس اپنی زبان ہے تلوی مسجد ہے، تلوی مسجد، اس کے مولانا محمد نواز صاحب تھے ہمارے استاد، ہم نے ان کے پاس 26 پارے حفظ کیے۔ وہ جب وفات پا گئے تو مولانا شریف صاحب چھوٹی مسجد میں آ گئے، اور مولانا محمد صادق صاحب بڑی مسجد کے اندر پہلے انہوں نے یہاں پر حفظ قرآن کی درسگاہ، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے بہت سارے رفائی کام بھی کیے۔ اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا نے کتنا عرصہ قیام کیا اور کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ مولانا صاحب
सन 95 तक 53-54 से लेकर 95 तक यहाँ ढोगजन के अंदर रहे। और मौलाना साहब ये सिर्फ मुदर्रिस या इमाम नहीं थे, बल्कि मौलाना साहब यूं समझे कि हमारे इलाके के अंदर सरदारी निज़ाम, कबैली निज़ाम, और आज भी उसके कुछ असरात हैं। मौलाना साहब ने यहाँ रहकर गोया कि एक सरदार होने की हैसियत से वक़्त गुजारा। और फिर जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है कि अल्लाह अपने खास बंदों को एक रोब अता फरमाते हैं, आपका एक रोब था कि पूरे गांव के अंदर चाहे कोई नवाब थे, चाहे कोई मलक थे, इलाके के मौलाना साहब के सामने सर झुका कर ही खड़े होते थे। और मौलाना साहब की सबसे बड़ी जो इस इलाके पर मेहनत थी वो इस बात पर कि आपस की जो दुश्मनियां थी उनको ख़त्म करने की, बल्कि यहाँ तक था कि हमारे इलाके की जो पुराने लोग जानते हैं कौम शम्मे खैल और गजन खैल की जो दुश्मनी थी, आपस में मौलाना साहब ने अपनी जान पर खेल, आप जानते हैं कि जिस वक्त कोई सुलह कराने वाला आदमी होता हर तरफ से आवाजें भी उठती हैं, लेकिन ये आपस में कितने कत्ल हो चुके थे, ये मौलाना साहब ने चंद साथियों के साथ मिलकर ये सुलह करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से लेकर आज तक हमारे गांव पर एक अच्छे असरात मुरतब। फिर उसके बाद लोग आपस में मिल बैठ रहे थे। तो ये और इसके साथ मौलाना साहब ने रिफाई कामों में से ये शिया वाला ढोगजन तक जो सड़क है, पहले मुझे याद है कुछ वक्त हम छोटे थे, जब पहला वो चिकड़ाली रास्ता उसका बन रहा था, खुद अपने शागिर्दों को साथियों को साथ लेकर गए। और फिर मौलाना मुश्ताक खान नियाजी की ग्रांट से जो मौलाना अल्लादास साहब, मौलाना हबीबुल्लाह साहब, इन्होंने मौलाना नियाजी साहब से मिलकर जब वो वजीर बल्दियात बने थे, ये सड़क अपनी जाती काविशों से ये बनाई थी। तो मौलाना साहब सिर्फ इमाम ही नहीं थे, रिफाई काम। और फिर इससे भी पहले जब हम हिफाजत करते थे तो पहली दफा ढोगजन के अंदर वाटर सप्लाई की स्कीम आई, तो मौलाना साहब अपने शागिर्दों को साथ लेकर ये मलक मुजफ्फर के डेरे के करीब, जहाँ आजकल कहते हैं नाई वाली वाट, उसके करीब जो बोर हुआ था, और फिर इधर मसक्के के अंदर बोर हुआ था, इसके अंदर मौलाना साहब ने बुनियादी किरदार और आपस में जो इज्तिमाई काम होते थे, मौलाना साहब के दर्द की बरकत से अपनी कितनी दुश्मनियां लोगों ने खत्म। और फिर ढोगजन का शायद ही कोई घर, कोई ऐसी बिरादरी हो कि उनकी आपस की रंजिश हो और मौलाना साहब के इल्म में हो और वो खत्म नहीं हो, ऐसी कम अज कम मुझे याद नहीं। और जिस काम पर भी हाथ डाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसको मुकम्मल किया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और मौलाना साहब किस मिजाज के इंसान थे? बुनियादी तौर पर जो उलमाए किराम की हम शान सुनते थे उस मिजाज की, खुददार मिजाज के थे, आलमाना शान थी। और फिर मैं यूं कहूँ कि इलाके वालों की, क्योंकि हमारा ये कबैली इलाका, लोग अब लड़ाई भिड़ाई, दलेर लोग थे, तो दलेरों का बादशाह दलेर ही हो सकता है, बुज़दिल। और मौलाना साहब एक दलेर, हालांकि अगर देखा जाए तो एक इमाम होने की हैसियत से आए थे। पहले इनके घर में एक चोरी हो गई। अगर कोई आम कमजोर आदमी होता तो उसी दिन छोड़कर चले जाते, लेकिन एक दलेर आदमी थे और आम तौर पर चाहे गरीब थे, इनके यार दोस्त भी दलेर ही थे। ढोगजन के एक आदमी के बारे में उनसे बरादरी का या लोगों का इख्तलाफ होगा, लेकिन उनकी दलेरी पर शायद आज तक हमारे रिश्ते में नाना लगते थे। बाबा नूर खान पनाह खैर, ये उस्तादों के अच्छे दोस्त और यार थे, और जब भी कोई ऐसा काम होता वो हमारे बाबा जी के साथ होते, और उस्तादों ने भी उनके साथ हर तरह। और एक वाक़या मुझे याद है, हमारे बाबा जी के बेटे हमारे मामू थे मोहम्मद खान, एक लड़ाई के अंदर उनका नाम आ गया दुश्मनी की वजह से, तो वो बीमार थे। अब उस पर गवाही कौन दे, बहुत दबाव, लेकिन उस्ताद ने कहा ये मेरा मरीज था, इन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ, अगरचे मुखालिफ फरीक का दबाव उन पर। माशाअल्लाह। और मौलाना साहब का कोई ऐसा जुमला जो वो अक्सर तलबा को कहा करते हों या आवाम के साथ शेयर करते हों?
ویسے تو مولانا صاحب ان کا ہر ایک آدمی کے ساتھ پیار بھرا تعلق، یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے والے کے سامنے تو وہ کبھی جھکتے ہی نہیں۔ اب میں بتلاؤں کہ مسجد کے نمازی تھے، مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے، یہ بابا کالا خان مسجد کے بہت پکے نمازی تھے کہ وہ جب فوت ہوئے جلدی 2-3 گھنٹے کے اندر ہی ان کو دفنا دیا۔ ان کے گھر والوں نے کہا جی اصل ختم پڑھاونا، اب ان کی بخشے گی۔ تو مولانا صاحب کا یہ جملہ اس وقت جو ساتھی پاک نے کہا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، یہ بخشایا ہے، ان کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ان کی مغفرت۔ اسی طریقے پر چاچا نور محمد یہ تھے جس کو علاقے والے چاچا گھما کہتے تھے، لوگوں کے ہاں وہ غریب بابا خیرون۔ اب یہ لوگ جو تھے سیدھی بات کہنا، استادوں کے یہ گویا کہ یوں جملہ کہیں کہ ہمارے استاد یاروں کے یار، غریب امیر ہر ایک کے ساتھ ان کا رکھ رکھاؤ اپنا ایک تعلق تھا۔ اور مولانا صاحب کی کوئی ایسی خواہش جو اس دو غزل کے لیے اور ان کی زندگی میں پوری ہوئی ہو؟ الحمدللہ حضرت استاد جی روزانہ صبح کے وقت درس دیتے تھے، اور یہ بہت کم علاقے والوں کو ایسے علماء ملتے ہیں جو عوام کے اندر سادہ لفظوں میں ایک علمی مزاج، مثال کے طور پر فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے شامی، استاد جی اکثر مطالعہ کرتے، اور جو رات دن مطالعہ کرتے تھے اپنے درس کے اندر اس کو بیان کرتے۔ عامی آدمی جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگتی ان کو بھی اب دو غزل گاؤں کے اندر بھی دیہاتی لوگ جو ان کے مقتدی تھے، ہمارے شمع خیل برادری کی چاچا خان زمان، اسی طرح اب سرفراز ملک صاحب، بابا شیر محمد شمع خیل، ان لوگوں کو بھی ان کتابوں کے نام یاد تھے۔ استاد جی آج کل روح المانی کا جی مطالعہ کر رہے ہیں، جی روح المانی کے اندر یہ لکھا ہے، جی شامی کے اندر یہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ہم گشت کے لیے گئے تبلیغ، یہ یہاں جو لانی پانڈ آخلے ہیں، یہ جس طرح بھی یہ چچا تو سمائی علتہ ان کے گھر ہیں، ساتھ آگے بابا احمد دین لوہار، تو وہاں گشت کے لیے گئے تو بابا احمد دین کے گھر والے وہاں پاس سے گزرے، تو ادب احترام تو ہر جگہ تھا۔ بابا احمد دین گشت کی بات سن رہا تھا تو ان کے گھر والے استادوں کہنے لگے، استاد جی ذرا مہربانی کروائے انہاں کو سمجھاوا، دھیاں پترنیاں شادیاں کرنیاں، 4 دھیرے کمیرے 5 دھڑے کٹھا کھا چھوڑے، کوئی رکھے۔ آگے سے بابا مدین کہنے لگا، استاد جی تو صاحب دا سویر مسئلہ دسا کہ اللہ دی نعمت ہوئے تو اس نے اظہار کرو، میں 2 دھڑ کمینا 3 دھڑ کو پڑھ رج کے کھینا۔ سیدھے کھڑے لوگ دے سیدھی، اور استادوں نے اس ماحول کے اندر مردوں اور عورتوں کے اندر یہ شرم و حیا، پردے کا رواج، اور پھر یہ علمی باتیں ان لوگوں کو سمجھائیں۔ عقیدہ تو ہمارے پورے گاؤں کا، پورے تھانے چکرالے کے اندر یہ مشہور تھا، یہ علاقائی زبان فلانے بولی صادق نے چڑھنے ہوئے بھائی۔ اب انہوں نے جو مسئلہ بتلایا پورے علاقے چاہے جیسے بھی ہو جائے، تو مولانا صاحب کی ایک بات کی ایک ان کی حیثیت تھی۔ ماشاءاللہ آپ بھی مولانا صاحب کے قریبی شاگردوں میں تھے، تو آپ نے مولانا صاحب سے کس چیز کا علم حاصل کیا تھا؟ میں کس بات کا ان کا شکر ادا کروں، اگر ساری زندگی حضرت استادی کی اولاد کے پاؤں دھو کر پیتا رہوں اور ان کی جوتیاں اپنے سر پر رکھوں، خدمت کرتا رہوں، تو ان کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت استاد جی سے میں ناظرے 26 پارے حضرت مولانا محمد نواز صاحب سے میں نے پڑھے تھے، مجھے آج تک یاد ہے۔ ہمارے ساتھی تھے بھائی عبدالواحد مولانا استاد صاحب کے بھائی، ہماری ایک پوری جماعت تھی، اور میرے ساتھیوں میں سے مولانا نور محمد صاحب کلیار، گل محمد کلیار، بھائی سلطان محمد سلطان شادی خیل، مولانا حبیب اللہ صاحب، بھائی شفقت محمود استاذوں کا بھتیجا، حافظ عصمت اللہ، اور بھائی غلام رسول قوم محمد یہ ہم سارے اکٹھے پڑھتے تھے۔ پہلے 4 سپارے میں نے ناظرے پڑھے 26 سے، پھر میں نے حفظ کیا مکمل۔
ہوا یوں کہ ہمارے علاقے مولانا محمد امین اترا والے آئے تھے، بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ وہ آیا کرتے تھے کہ آج مجھے چندہ دو غزل والوں کہ اپنے بچے مجھے دو، میں پڑھاؤں. تو حضرت والد صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے استادوں سے کہا کہ بھرے مجمع کے اندر بڑی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر میں اپنا بیٹا اس کے لیے وقف کرتا ہوں. پھر میں نے وہاں ارادہ کیا، بعد میں مشورہ یہ ہوا کہ یہ ابھی تک چھوٹا ہے، یہ اس وقت 5ویں سکول میں مکمل کی، یہ استادوں کے بعد حفظ کرے گا پھر آگے. تو مکمل حفظ میں نے کیا اور سن 85 کے اندر بڑی مسجد کے اندر پہلا میں نے مصلی سنایا وہاں پر. تو یہ مکمل حفظ اور ابتدائی کتابیں بھی یہ کریمہ یہ پڑھی ہے، اور ہمارے ساتھ اور بھی کریمہ و بخشا برحالمہ وہ شعر استاد اس کا ایک ترجمہ کرتے تھے اپنی زبان کے اندر. شاید آج علاقے کے اندر رہنے والے ساتھیوں کو بھی اپنی زبان نہ آتی ہو، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے اپنی زبان. کریمہ و بخشا برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہم، اے سخیا تو رحم کار اتحال اسدین، جی ہاں میں قیدی بھائی خاش. یہ کہ ابتدائی کتاب ہے میرے استادوں سے. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب کہاں کے تھے، مطلب مولانا صاحب کی رہائش کہاں پر تھی، اور مولانا صاحب نے تعلیم کہاں پر حاصل کی؟ مولانا محمد صادق صاحب رحمہ اللہ بنیادی طور پر یہ حافظ جی، جس کو علاقائی حافظ جی سونا کہتے ہیں، یہ اس کے تھے نمبل کے رہنے والے تھے. ان کے والد صاحب غلام جعفر صاحب یہ سجادہ نشین تھے اس خانقاہ کے. جب یہ ابتدائی طور پر یہ ڈھوک زمان میں مولانا میاں احمد صاحب مولانا رشید احمد صاحب کے والد تھے. یہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بہت کم معلوم ہوگا کہ وہ کس نسبت کے آدمی تھے. آج تو میں پتہ جی یہ ڈھوک زمان میں استاد رشید احمد صاحب ہے محمد صادق صاحب، یہ پتہ نہیں کہ جس شخصیت کو حضرت تھانوی جیسا آدمی کہتے ہیں شیخ الہند کہنا، یہ انصاف نہیں ہے، وہ شیخ العالم تھا. تو مولانا میاں احمد صاحب ڈھوک زمان والے مولانا رشید احمد صاحب کے والد اور مولانا عبداللہ صاحب بکھر والوں کے نانا جی، یہ براہ راست شیخ الہند شیخ العالم حضرت شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد اور پھر اسی کے صدر مدرس رہے اور تحریک ریشمی رومال کے روبی روان تھے. ان کے شاگرد مولانا میاں احمد صاحب سے مولانا محمد صادق صاحب رحمہ اللہ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا. پھر اس کے بعد کٹھالہ شیخ ہمیں پڑھتے رہے صرف ناف کی کتابیں. پھر آخر بڑی کتابیں جو ہیں انہوں نے مولانا نور محمد صاحب یہ انی والے استادوں کے شاگرد بھی تھے اور خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے مایہ دار شاگرد تھے مولانا نور محمد صاحب. ان کے پاس مولانا صادق صاحب نے یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھی اور انی والے استادوں کے بعد جن کا ایک گویا کہ سکہ مانا جاتا تھا یہ علوم عقلیہ کے اندر دارالعلوم دیوبند تک ان کا ایک نام تھا. ان سے جو گجرات کے قصبہ ہے وہاں ان کے پاس مولانا محمد صادق صاحب رحمہ اللہ نے پڑھا ہے. اور اسی طریقے دور تفسیر بھی اور فرماتے تھے کہ میری یاد ایسی کرتی ہے مولانا گلشیر شہید اور اس پایا کہ مولانا طولہ شاہ صاحب بخاری ان حضرات کی زیارت بھی کی. بطور خاص فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ملتان کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد یہ پاکستان بننے سے پہلے تھے کہ ایک کانگریس کے جلسے میں مولانا صاحب تشریف لائے تھے. ان کی بھی میں نے ملاقات کی تھی. شیخ الاسلام حضرت مدنی ان حضرات کے بارے میں سنا ہے کہ مولانا صاحب. تو اس طرح ان کا یہ تعلق علمی رشتہ تھا. اور پھر بطور خاصیہ میں عرض کروں گا کہ اپنے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی جو سجادہ نشین اور کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن والد نے ان کو کہا جب یہ پڑھ کر آئے کہ آپ بھی ایسی ہی کریں، یہاں پر خانقاہ شریف لوگوں کی آنے والوں کی خدمت کریں. تو فرمایا میں نے جو پڑھا ہے قرآن حدیث اس کے اندر اس طرح کا مال کھانا جائز نہیں ہے. پھر والد نے کہا کہ آپ میرا رقبہ پڑا ہوا ہے
ये जगह नमल इलाका, वहाँ चले जाए, मेरा डेरा भी है, रकबा है, वहाँ पर आप खुद खाएं। वहाँ पर उन्होंने अपनी एक घोड़ी भी दी थी। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने मौलाना मुसादिक साहब रहमतुल्लाह के पास मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला से आप हैरान हो गए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब भक्खर वाले जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सरपरस्त ख्वाजा खान साहब की जगह पर है, वो भी हजरत मौलाना मुसादिक साहब रहमतुल्लाह के शागिर्द थे। उनके पास पढ़ते रहे उसी इलाके नमल के अंदर। और पुलिस लाइन मियाँ वाली के अंदर भी मौलाना साहब ने इमामत की है। वहाँ का एक वाक़या भी है कि चूँकि कमज़ोर अकीदे वाले लोग थे, वहाँ इनके जाने से पहले पुलिस लाइन के मुलाजमीन में ये बात मशहूर थी कि अगर कोई आदमी आग जलाता चाय या सालन बनाने के लिए, वहाँ एक आदमी था, वो कहता था मैं ये पत्थर दम करके अंदर डालता हूँ तो वो आग बुझ जाती है। तो मौलाना साहब को किसी ने कहा ऐसा नहीं हो सकती। मौलाना साहब ने कहा मैं नहीं पकाता, मेरे बच्चे पकाएंगे। ये मोहम्मद अब्दुल्ला नाम का एक आदमी, ये बाबा हाजी मुंसे इनके रिश्तेदारों में से एक था और सादिक का गालिबन भाई था, जो बाद में भक्खर छोड़कर चले गए। ये उस्तादों के पास पढ़ते थे। तो उन्होंने चाय बनाई और उस्ताद जी पास बैठ गए और वो अपनी गीटियाँ डालता रहा, लेकिन वो चाय क्या है, आग नहीं बुझी, बल्कि वो क्या है, चाय तैयार हो गई। तो वो उस्तादों के कदमों में आ गया। उन्होंने कहा जी ये सारे जानते हैं कि मेरी इन गीटियों से, पत्थरों से ये आग बुझ जाती है, लेकिन ये आपकी वजह से। तो ये गोया कि कमज़ोर अकीदे वालों के लिए मौलाना साहब एक मिसाल आप थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक। और मौलाना साहब की वफ़ात कब हुई और जनाजा किसने पढ़ाया था? जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना साहब तकरीबन 40-45 साल अपने गांव रहे। फिर मौलाना साहब कुछ बीमार हो गए थे, कमज़ोर हो गए। तो मौलाना हबीबुल्लाह साहब और मौलाना अब्दुल्ला साहब इन हजरात के फरमान पर भक्खर 95 में तशरीफ़ ले गए। तो तकरीबन दिसंबर 2004 95 से 2004 तक वहाँ रहे। फिर दिसंबर 2004 में ताजी का इंतकाल हुआ बखर में, और बखर शहर का एक बड़े जनाजे में उनका शुमार होता। मौलाना उस्ताद जी गालिब उस्ताद जी मौलाना अब्दुल्ला साहब नवरल्लाह मरकज़ और जनाजा पड़ा, और हमें भी उसके अंदर शिरकत का मौका मिला और दफनाने के अंदर बतौर ख़ास जो कब्र के अंदर उतारा। सारे शागिर्द भी मौजूद थे। उनके शागिर्द भाई मोहम्मद शाहीन, उन्होंने दूसरे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कब्र के अंदर उतारा। तो इस तरह ये अजीम आदमी की जो सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुजरी, अल्लाह तबारक व तआला उनके बेटों में से, उनके एक बेटी और 2 बेटे थे। मौलाना हबीबुल्लाह साहब ये उनके लिए सदका जारी है, और इस तरह उनके शागिर्द भाई दूसरे भी उनके बड़े बेटे भाई उबैदुल्लाह साहब थे। और इसी तरह उनके जो दामाद थे मौलाना कफ़ैतुल्लाह साहब, अब माशाअल्लाह उनकी आगे तीसरी नस्ल मौलाना ज़ुबैर साहब, ये सारे भाई आलिम हैं। ये भी उनके शागिर्दों में से हैं कि हज़रत उस्ताद जी का इस वक्त माशाअल्लाह पूरे आलम के अंदर सदका जारी है। उनके कई शागिर्द जो हैं वो बैरून ममालिक कभी सफ़र तबलीगी जमात के साथ। तो वो एक बात बतौर ख़ास आखिर में अर्ज़ करूँ, उनकी सारी ज़िंदगी जो गुजरी इंसानी दुखी इंसानियत की खिदमत, और ये बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे जो डॉक्टरी हिकमत का शोबा इख्तियार किया हो, लेकिन खिदमत खल्क ज़्यादा मकसद उनका पैसे कमाना। लेकिन ये वो अजीम हस्ती थी, रात के 12 बजे भी अगर कोई आया उसके साथ गए, और फौरी तौर पर पैसे कभी उन्होंने नहीं मांगे। हाँ, बाद में जो आता दे देता था। और एक नब्बाग गोया कि हमारे इलाके के हकीम अब्दुर्रहीम खान के पाए के वो हकीम समझे जाते थे। अपने शागिर्दों को भी उन्होंने क्या ये बात सिखाई। एक बात जो आपने सवाल किया कि मौलाना साहब ने उनकी चाहत हो लेकिन वो पूरी ना हुई हो, वो ये थी, वो ये चाहते थे कि जिस तरह के उलमा मस्जिद
منبر کے وارث ہیں، ایسی ہی سیاسی زندگی کے اندر بھی وہ علماء ہی قوم کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر سب سے پہلا ہم نے اپنے گاؤں کے اندر جو یونٹ بنایا اس کے بڑے سرپرست تھے، اور مولانا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہماری مسجد کے اندر پروگرام ہوا تھا، اور میں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فرمان صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ تو دو غزل کے اندر جو 88 کا الیکشن ہوا، گاؤں والوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، سرداری نظام تھا، وہ ان لوگوں کے جھنڈے کم تھے اور جمعیت کے جھنڈے زیادہ تھے۔ وہاں پروگرام مولانا عبداللہ صاحب رحم اللہ اور مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، غالباً سید امیر شاہ حسین شاہ صاحب گیلانی، یہ حضرات تشریف لائے تھے بڑی مسجد کے اندر۔ بڑے بھرپور ہم نے پروگرام کرایا تھا۔ پھر میاں والی میں کمیٹی کے اندر جو ہے جلسہ گاہ، وہاں جلسہ خواجہ خان صاحب کی صدارت میں ہوا تھا، مولانا فرمان صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک مرد درویش، تو ان کی یہ زندگی کہ کس طریقے پر میرے علاقے کے ہر فرد کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور بتلائی فرمان کے مطابق ہو۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا اپنے خاص طور پر اپنے علاقے والے جو استادوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کا ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ایک خوددار عالم ہونے کی حیثیت سے قوم کی صحیح دینی سیاسی ہم ان کی رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، ہم بہت مشکور ہیں مفتی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور مفتی صاحب سے بات کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ویسے تمام علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور خصوصاً اپنے علاقے کے علماء کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آج کے آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ایک دفعہ بعد سارے ناظرین کو درخواست کرساں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک تے شیئر کرو، تے اگر تساں کول ڈو غزل نے حوالے نال کوئی ڈیٹا موجود ہے ویڈیو یا تصویر نہیں شکل وچ، تاں اس چینل نے ممبران نے واٹس ایپ نمبر تے رابطہ کرو اور اس دا کوئی ڈیٹا پہنچاؤ تاکہ وہ ہسٹری آف ڈو غزل نہ حصہ بن ونجے۔ شکریہ۔